Labs. Mr. Ehsanullah Khan MPA to please move his call attention. Notice number 127. Mr. Ehsanullah Khan Saab. شکریہ میڈم اسپیکر. میڈم میرا یہ توجہ دلاؤ نوٹس ہے ایوان کو. میں وزیر برائے محکمہ آبپاشی کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں واقع گمل زام نہر سے علاقے کے غریب کسان اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں جن کی واحد گزر بسر اسی زراعت پر منحصر ہے، لیکن مذکورہ نہر میں آبپاشی کی تقسیم کا طریقہ کار بالکل بے ترتیب اور مسائل سے دوچار ہے، جس کی وجہ سے تمام کاشتکار پریشانی کا شکار ہیں اور اس پانی کو کاشت کرنے کے استعمال سے قاصر ہیں. مزید صوبائی حکومت کی جانب سے M&R فنڈز کو استعمال میں نہیں لایا گیا. میڈم اسپیکر، میں یہاں پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں. گمل زام نہر کا جو پروجیکٹ ہے وہ 2014 میں فنکشنل ہوا. یہ USAID کے تعاون سے بنا. اس سے تقریباً 1,63,000 کنال ہیکٹیئرز جو ہیں وہ آباد ہونے تھے، لیکن جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا، جو گمل زام ڈپارٹمنٹ کا جو ڈیٹا ہے پچھلے 5 سالوں کا، وہ صرف 56,000 ایکڑ جو ہے وہ صرف آباد ہو رہے ہیں آؤٹ آف 1,63,000 ایکڑ. حالانکہ وہاں پہ کہیں کہیں ڈسٹریبیوٹریز بھی پہنچی ہوئی ہیں جہاں جو اس کا کمانڈ ایریا تھا، لیکن 2014 سے لے کے 2024 ہے، 10 سال ہونے کو ہیں. اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو جو USAID کا فنڈ تھا وہ سارا کا سارا بیک وقت ریلیز ہو چکا تھا. اس کے 2 کمپوننٹ تھے. پہلا کمپوننٹ تھا جس میں واٹر کورسز بنانے تھے انہوں نے، جس میں کینال تھی، جو ڈسٹریبیوٹریز تھیں، اور جس کو ہم موگا جات کہتے ہیں جہاں سے زمینوں کو پانی لگتا ہے. اور جو اس کا دوسرا کمپوننٹ تھا وہ تھا کہ جس میں ٹریننگ دینی تھی فارمرز کو، پلانٹس ان کو دینے تھے، مشینری دینی تھی، کچھ لائف سٹاک دینا تھا. وہ دوسرا کمپوننٹ میڈم اسپیکر وہ بھی اونے پونے وہ اس کو کمپلیٹ کر دیا گیا ہے، اس کے فنڈز کو یوٹیلائز کر دیا گیا ہے. لیکن جو اس کا پہلا کمپوننٹ تھا جس میں 460 کے قریب واٹر کورسز بننے تھے، میڈم اسپیکر وہ 10 سال گزرنے کے باوجود بھی USAID نے ابھی 3 ایکسٹینشنز دی ہیں. یہ جو وارہ بندی تھی اور چک بندی تھی ان کو 3 سالوں میں مکمل ہونا تھا، لیکن ابھی 10 سال ہو گئے ہیں. 3 دفعہ ایکسٹینشنز کے باوجود وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہ نہ کر سکا وارہ بندی اور چک بندی، جس کی وجہ سے صرف اور صرف 56,000 ہیکٹیئرز جو ہیں وہ بھی آباد ہو رہے ہیں آؤٹ آف 1,63,000 ہیکٹیئرز. اور میں یہاں پہ ہمارے اریگیشن کے منسٹر صاحب موجود ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا ابھی انہی کی آپ ہی کی دور حکومت میں پہلے تو جتنے فنڈز ریلیز ہوئے اگر آپ اس کا آڈٹ کرائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ شاید وہاں پہ 20% بھی خرچ نہ ہوئے ہوں. وہ اس لیے کہ آج تک وہاں پہ لوگوں کو جن کو پانی میسر ہونا تھا وہ ان کو نہیں ہوا، جن لوگوں نے اپنی زمینیں کاشت کرنی تھی وہ نہیں ہوئی. اور آپ کے اپنے ڈیٹا کے مطابق 56,000 ہیکٹیئرز جو ہیں صرف آباد ہو رہے ہیں آؤٹ آف 1,63,000 ہیکٹیئرز. میڈم یہ اس جون میں جو فنڈ ریلیز ہوا ہے تقریباً 19 کروڑ روپے، یہ میرے پاس ہے. یہ 2022 کے جو فلڈ ڈیمیجز تھے گمل زام نہر کی، اس کے جو ہے نا ریپیئر کے اوپر خرچ ہونا تھا. میں آپ کو میڈم وثوق سے کہہ سکتا ہوں اس فلور پہ، اگر میری بات غلط ہوئی تو میں پورے ایوان سے معافی بھی مانگوں گا وزیر زراعت سے، کہ اس میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا. 1 روپیہ بھی اس کی جو ریپیئر پہ جو ہے وہ خرچ نہیں ہوا. اور اگر ہم ان سے پوچھیں جو ہمارے PD ہیں گمل زام کے یا جو ایکشن ہیں تو وہ ہمیں ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ حکومت ہے، اس میں کس طرح فائنینسز ریلیز ہوتے ہیں اور وہ کہاں چلے جاتے ہیں. تو میڈم اسپیکر میں شروع دن سے ایک بات کہتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جب پہلے دن آئے تھے نا ادھر ایوان میں اور انہوں نے حلف لیا تھا، میں نے پہلے بھی کہا اپوزیشن میں سے صرف میں تھا ان کے ساتھ میں کھڑا ہوا تھا، کہ جب انہوں نے خود بھی حلف لیا تھا اور اپنے باقی ایوان میں ساتھیوں سے بھی حلف لیا تھا کہ ہم کرپشن نہیں کریں گے، اس صوبے میں کرپشن نہیں ہونے دیں گے، تو مجھے بڑی اچھی بات لگی، میں ان کے ساتھ ٹھہرا. لیکن بدقسمتی سے یہ 6-7 ماہ ہو گئے ہیں. آپ جس بھی ڈپارٹمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں اس میں یہی کام ہے. جب آپ ریلیزز کرواتے ہیں پہلے فائنینس ڈپارٹمنٹ کو پیسے دیں، پھر جب ریلیزز ہو جاتی ہیں ڈپارٹمنٹ کو پھر اس میں سے کمیشنز ہوتے ہیں. اس کا یہ ثبوت میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. یہ 28 جون کو یہ ریلیز ہوئی ہے. آپ مجھے اگر دکھا دیں آن گراؤنڈ اس میں سے ایک کام بھی ہوا ہو، یہ سارا کا سارا پیسہ کاغذوں میں خرچ ہو چکا ہے. تو میں آپ سے معافی مانگوں گا. تو میں ایک تو اس کا بھی جواب لینا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ یہ ایشو میں اس پہ سوال بھی آئے گا، اس کو آپ اسٹینڈنگ کمیٹی میں انکوائری کے لیے بھیجیں
آپ کا جو عملہ ہے وہاں پہ جو بھی گم الزام کا جو پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے آپ اس پہ انکوائری کریں کہ آخر 460 انہوں نے واٹر کورسز بنانے تھے, 10 سال ہو گئے ہیں. ہمارے صوبے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, وابڈا نے بنا کے 2014 میں آپ کی حکومت کے حوالے کیا تھا. 10 سال ہو گئے ہیں آج تک وہ واٹر کورسز بنے ہی نہیں ہیں اور بیشتر ان میں سے نہیں بنے, جس کی وجہ سے اریگیشن کے لیے ہم پانی نہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور پانی جو ہے وہ ضیاع جا رہا ہے. وہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, تو جس کا زور زیادہ ہوتا ہے وہ اپنی زمینوں کو پانی لگا لیتا ہے, جو بیچارہ غریب ہوتا ہے جس کی کم زمین ہے وہ اس کو نہیں لگا سکتا. تو مہربانی کریں اس کے اوپر جو ہے نا ایک سخت انکوائری کروائیں اس پورے گم الزام پروجیکٹ کے اوپر. یہ سارا یو ایس فنڈڈ تھا, اس کی ساری فنڈز جو ہیں وہ ریلیز ہو چکے تھے. اب انہوں نے 3 دفعہ ایکسٹینشنز دینے کے باوجود وہ کام نہیں ہوا. انہوں نے وارننگ دی ہے کہ اگر اب بھی یہ نہ ہوا, واٹر کورسز نہ بنے, کمپلیٹ نہ ہوا چک بندی اور وارہ بندی, تو ہم آپ کا فنڈ واپس لے لیں گے. تو ہمارے عاقب خان ہیں, میرا ان سے جو ہے نا گزارش بھی ہے, بڑے اچھے آدمی ہیں, آپ اس پہ انکوائری بھی کروائیں. یہ ہمارے غریب علاقے کا ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس سے لوگوں کی زندگیاں بدلنی تھیں, لیکن وہ اس کی امپلیمنٹیشن چونکہ صحیح نہیں ہوئی تو وہ اسی جوں کا توں ہے. شکریہ جی. احسان خان صاحب, کنسرن منسٹر پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں کنڈی صاحب نے بھی بات کی اور میری ہانمل جو بہن تھی اس نے بھی بات کی. کویسچن آور یہ میرے خیال سے اسمبلی کے سیشن میں سب سے اہم جو ہوتا ہے وہ کویسچن آور ہوتا ہے. اس میں آپ کے ڈپارٹمنٹس پہ مختلف قسم کے کویسچنز ہوتے ہیں, کویسچننگ ہوتی ہے. تو اس میں میری ریکویسٹ یہ بھی ہے اپنے جو میرے اپنے جو بھی ساتھی ہے, اگر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو بھی کویسچن ہو آپ کویسچن لائے اور اسمبلی میں پٹ کیا کرے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور اس کو سیکنڈ بھی کرتا ہوں کہ آپ کویسچننگ کریں. دوسری بات یہ ہانریبل ممبر نے بات کی, یہ گوم الزام نیر جو ہے یہ وابڈا والوں نے کمپلیٹ کر کے دیا تھا 2014 میں, جسے میرے ہانریبل ممبر نے بات کی. اس میں 2 کمپوننٹس ہیں میڈم. اس میں ایک جو ہمارا کام تھا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا وہ چک بندی کا تھا. چک بندی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ جو اس میں واٹر کورسز اور اس کی لائننگ تھی یہ واٹر مینجمنٹ کے پاس ہے, جو کہ اس نے لیا تھا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے. اس میں میرے بھائی نے بتایا کہ اس میں 462 واٹر کورسز ہے, اس میں 190 کمپلیٹ ہے اور باقی پہ بھی کام باقی ہے. اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ادھر سیلاب آئے ہوئے تھے, سیلاب کی وجہ سے تھوڑی بہت اس میں تھوڑا ڈیلے ہوا ہے. باقی اگر میرے بھائی کے کچھ ریزرویشنز ہیں میں اس کو چیلنج کرتا ہوں, آپ یہ جو آپ بات کرتے ہیں آپ نیب بھی جا سکتے ہیں, میرے پاس آفس بھی آ سکتے ہیں. اگر ہمارے بھی آپ پہ کوئی کرپشن ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ میرے پاس میرے آفس آ سکتے ہیں, آپ میرے بھائی ہیں, میں انشاءاللہ اس کو ہینڈل کروں گا اگر آپ کے پاس کوئی ہے. لیکن اگر اس طرح کوئی آپ کے پاس, پھر اس کو ثابت بھی کرنا پڑے گا. ثابت کرنے کے لیے پھر میں آپ انشاءاللہ میں آپ کو یہ پورے ایوان کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا. ہماری پارٹی کرپشن کے خلاف ہے, ہم لڑیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہم ایک میرے پاس آ جائیں, آپ میرے آفس آنا چاہتے ہیں, میرے ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ میں آپ کے سارے ڈپارٹمنٹ والوں کو آپ کے ساتھ بٹھاؤں گا. دوسرے اگر آپ پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہوتے تو نیب کے 2014 کا پروجیکٹ ہے, آپ نیب بھی جا سکتے ہیں, آپ نیب بھی جا سکتے ہیں. یہ کیس آپ ادھر بھی کوٹ کر سکتے ہیں. کرپشن کے خلاف انشاءاللہ آخری حد تک لڑیں گے, کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. میرا یہ ہے آپ کے پاس میری آپ ریکویسٹ ہے کہ آپ آ جائے میرے آفس. اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو پھر اس پہ, لیکن یہ جو آپ سیکنڈ اس کی بات کرتے ہیں تو یہ واٹر مینجمنٹ والوں کو کام ہے. میں اس کے ساتھ انشاءاللہ میجر صاحب کے ساتھ جو ہمارے ایگریکلچر منسٹر ہے اس کے ساتھ بھی ڈسکس کروں گا کہ اس کو وہ دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے.